ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی پیرانے پیر عظمت غوث اعظم دستگیر سرکار غوث اعظم حسنی اولاد ہے، سرکار غریب نواز حسینی اولاد ہے۔ خاندان حسن سے غوث اعظم پیدا ہوئے، نسل حسین میں غریب نواز پیدا ہوئے۔ غوث اعظم کو ولایت اور ولیوں کی سرداری دی گئی، غریب نواز کو پورے ایشیا کی سلطنت دے دی۔ کہا بیٹا آج ہم اس یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، ہم تو جام شہادت پی لیں گے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ بیٹا تجھے روک رہا ہوں نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور ایک لطیف نکتہ سنو دوستو، لوگ خالی کتابیں پڑھتے جاہلوں کی طرح، دین سمجھے نہیں کبھی، سمجھیں گے بھی کیسے؟ دین سمجھنے کے لیے ولیوں کی صحبت چاہیے، ملشوں کی صحبت نہیں چاہیے۔ دین سمجھنے کے لیے ولیوں کی صحبت، علماء کی صحبت چاہیے تو دین سمجھ میں آتا ہے دوستو۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو دین سمجھ میں آتا ہے۔ تم نے ہزاروں مرتبہ نام سنا ہوگا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، فقہ حنفیہ، فقہ شافعیہ، فقہ مالکیہ، فقہ حنبلیہ، تفسیر بیضاوی، تفسیر نصفی، تفسیر جلالین، ہزاروں بار تم نے سنا۔ کبھی غور بھی تو کیا؟ نہیں کیا۔ کم سے کم اب احمد نقشبندی بیان کر رہا ہے، اب تو کر لو، اب تو کر لو تاکہ آخرت بہتر ہو جائے۔ آپ کو نہیں بول رہا ہوں؟ ویری گڈ، یہ پٹھا نہ ہو، بازوؤں کو بول رہا ہوں۔ اب تو غور کر لو کم سے کم۔ دیکھو علم کی حفاظت کا کام، علم کی حفاظت کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا گیا، غیر سید۔ سرکار امام شافعی سے لیا گیا، غیر سید ہے۔ سرکار امام مالک سے لیا گیا، غیر سید ہے۔ سرکار امام احمد بن حنبل سے لیا گیا، غیر سید ہے۔ سرکار امام بخاری سے لیا گیا، غیر سید ہے۔ سرکار امام نصفی سے لیا گیا، غیر سید ہے۔ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ سے کام لیا گیا۔ قیامت کی صبح تک ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوگا مگر یہ غیر سید ہے۔ علم کو بچانے کا کام، حدیث کو پھیلانے کا کام، قرآن کو سمجھانے کا کام، فقہ کی تدوین کا کام، روایات کا کام، سند کا کام، تشریحات کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا۔ مگر دین بچانے کی جب جب بات آئی، کلمہ پڑھانے کی بات آئی، نانا سے تعلق جڑانے کی بات آئی، مولا تک پہنچانے کی بات آئی، تو اب غیر سیدوں سے کم یہ پورا کام حسنی اور حسینی نسلوں سے لیا گیا۔ یہ کام کلمہ پڑھانے کا کام، لوگوں کو خدا سے جوڑنے کا کام، خانقاہوں میں بلا بلا کے بٹھا کے دلوں کو صاف کر کے گھنٹوں سے ہٹا کے رکعت سجدوں سے جوڑنے کا کام ولیوں سے لیا گیا، ولیوں سے لیا گیا۔ ہندوستان کی دھرتی پر آج جتنا اسلام ہے، پاکستان بنگلہ دیش پر جتنا اسلام ہے، آج ایشیا کی دھرتی پر جتنا اسلام ہے، قسم رب ذوالجلال کی، مسلمانوں کان کھول کے سن لو، احمد نقشبندی جو کہہ رہا ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ سنو کہ یہ کام
نبیوں کے زمانے میں نہیں ہوا. ہندوستانیوں نے کلمہ نبی کو دیکھ کر نہیں پڑھا. ہندوستانیوں نے کلمہ پاکستانیوں نے کلمہ نبی کو دیکھ کر نہیں پڑھا. بنگلہ دیشیوں نے کلمہ صحابی کو دیکھ کر نہیں پڑھا. افریقہ والوں نے کلمہ کسی صحابی کو دیکھ کر نہیں پڑھا. ارے میرے بھائی انڈونیشیا والوں نے کلمہ رسول اللہ کو دیکھ کر نہیں پڑھا. یہاں جو اسلام پھیلا ہے یہ صحابہ کے دور میں نہیں آیا. یہاں جو اسلام آیا ہے یہ نبی کے دور میں نہیں آیا. پھر آپ پوچھے حضرت اگر نبی کے دور کے ہم مسلمان نہیں ہے, اگر صحابہ کے دور کے ہم مسلمان نہیں ہے, تو پھر ہم کب کے مسلمان ہیں؟ تو کان کھول کے سن لو, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور پوری ایشیا کی دھرتی پر جتنوں نے کلمہ پڑھا سب کے باپ